سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. ان کا یوم وصال ہے اور دیکھیے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا، تو اس کی بھی بڑی فضیلت و برکت ملتی ہے ہمیں کہ رمضان میں جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں. تو سیدہ کے حوالے سے، ان کی زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے ہم مفتی حنیف قریشی صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں پڑھ رہا تھا کہ سیدہ عائشہ یقیناً ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، تو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہاں نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی چاہت تو ہوگی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، لیکن یہ کہیں کسی اور کی دل آزاری نہ ہو جائے کہ جی سیدہ عائشہ جو ہیں انہوں نے کس طرح سے، ان کا تو گھر تھا ہی. تو یہ اتنا اصرار اور قربانی کا یہ جذبہ، اور ساتھ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک دیکھیے، ان کی ہستی دیکھیے کہ جو ان سے جڑ جائے، جس رشتے میں بھی جڑ جائے، پھر ویسا کوئی رشتہ، ویسا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا کسی کا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اسامہ بھائی، کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے مخلوقات میں جس ہستی کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ شان والا بنایا ہے، اس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. دنیا میں ہر شخص کی پہچان اخلاق حسینہ سے ہوتی ہے. بے شک کہ ہم کہتے ہیں وہ بندہ بڑا اچھا ہے، کیوں؟ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. اخلاق کو حسن حضور کی وجہ سے ملتا ہے. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ. یعنی حضور کو اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، اخلاق کو اختیار مصطفیٰ کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یعنی جو حضور اختیار فرما لے نا اخلاق، وہ جو حضور کی عادت بن جائے وہی حسن ہو جاتا ہے، وہی اخلاق حسنہ میں چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض، جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس ان کا کام تھا وما علینا الا البلاغ، کہ بھائی وہ آئے اور میسج دیا، پہنچا کے وہ چلے گئے. ایسا نہیں ہے. حضور کی ذات منبع فضائل ہے، حضور کی ذات منبع کمالات ہے، حضور کی ذات منبع برکات ہے. حضور کی ذات سے تمام کائنات کی خیر پھوٹتی ہے. سبحان اللہ. علم، عمل، تقوی، عزت، سب کچھ بارگاہ رسالت میں آپ سے آگے نکلتا ہے. لہٰذا اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یاد رکھیے، جو جتنا حضور کے قریب ہوگا، جو چیز جتنی حضور کے قریب ہوگی، وہ اتنی زیادہ عزت اور شان کے لائق. سبحان اللہ. واہ واہ. اگر کوئی انسان ہے وہ جتنا حضور کے قریبی ہے وہ اتنا بڑا ہے. اگر کوئی مکان ہے جو جتنا حضور کے قریبی ہے وہ اتنا بڑا ہے. اگر کوئی زمان ہے جتنا حضور سے اس کا تعلق ہے وہ اتنا بڑا ہے. سبحان اللہ. اس لیے زمان ہو، مکان ہو، ذات ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کو عزت اور عظمت بواسطہ حضور کے ملی. اب دیکھیں، بات ہو رہی ہے حجرہ رسول کی، بات ہو رہی تھی. ہم اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے، جی، یعنی اتفاق ہے اس بات پر کہ پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام وہ ہے کہ جہاں آج حضور قبر منور میں آرام فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر، اسی طرح اور الشفاء کے اندر، اور دیگر جو بہت سارے، علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ وفاء الوفاء کے اندر، علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح بہت سارے، امام جلال الدین سیوطی، بڑے بڑے ائمہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ پوری کائنات میں وہ ٹکڑا ہے زمین کہ جس نے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو اس وقت مس کیا ہوا ہے، وہ ٹکڑے زمین کل کائنات میں حتیٰ کہ عرش اولا سے بھی افضل ہے. اللہ اللہ اللہ. کئی لوگوں کے ذہن میں یہ آگا، ہاں عرش تو اللہ، بھائی اللہ وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. والا حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے ان کا گزر، دل فرش پر ہے ان کی نظر، وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو حضور سید عالم کا وہ مزار پر انوار. سامہ بھائی آپ بھی گئے ہوں گے، ہم بھی گئے ہوں گے. 10 دفعہ جب اس حجرہ عطر کے بندہ قریب جاتا ہے، تو میں آپ کو اپنا پہلا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو 10 دفعہ کاٹا تھا کہ میں اور ان کے در پہ موجود، میں سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. یعنی میں پھر ایسے کرتا تھا کہ یار میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا،
جس حجرے کی زیارت کو صبح و شام 70,000 ملائکہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں، نئے سے نئے آتے ہیں، درود ہے زبانوں پر سلام ہے، جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ جس نہیں۔ حجرے کی یہ شان ہے کہ کل کائنات حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ جو کعبے کا کعبہ جہاں آج موجود ہے نا، وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوچئے ذرا، کسی اور جگہ پر بھی تو انتخاب ہو سکتا تھا، اور خبردار اگر کوئی یہ بندہ کہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ کہہ سکے، کیونکہ حضور کی ذات بھی انتخاب ہے۔ حضور جن جن چیزوں سے متعلق ہوئے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے چنا ہوا تھا۔ بے شک، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ذات پیغمبر سے کسی کا جوڑ ہو، کسی کا میل ہو، کسی کی قربت ملے اور وہ حادثاتی طور پر ہو۔ یہ ہم لوگ ہیں، حادثاتی طور پر کبھی کس سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کبھی کس سے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس بکری کا دودھ نوش فرمایا، اس کا انتخاب بھی اللہ نے ازل سے کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ تو سبحان اب ذرا سوچئے کہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ کتنی بڑی جگہ ہے، اللہ اکبر، جس کا انتخاب ازل سے اللہ رب العزت نے کیا تھا کہ اسی حجرہ عائشہ کو ہم نے کائنات کی افضل ترین جگہ بنا دینی۔ یہ تو اس حجرے کی، یہ حجرے کی بات ہے، یہ اس حجرے کی بات۔ اور پھر خود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میری تم بات کرتے ہو، اور حضور سید کونین نے فرمایا کہ عائشہ کی یہ شان ہے کہ میں اسی بستر پہ ہوتا، اسی لحاف میں ہوتا جہاں عائشہ اور مجھ پر وحی الہی کا نزول۔ اللہ اللہ، تو لحاف پیغمبر، لحاف عائشہ، بستر عائشہ پر اللہ کے قرآن کی نزول ہو رہا ہے، وحی کا اور انوار کا نزول ہوتا۔ اللہ۔ اب اسامہ بھائی، ہماری خیر اسی میں ہے، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم تنقید کی راہ سے دور جائیں، ہم بغض کی راہ سے دور جائیں، ہم نفرت کی راہ سے دور جائیں، ہم ہر اس چیز کے قریب ہو جائیں جو حضور کے قریب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بارے میں بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آل بیت اطہار، اور مجھے اس بات کا فخر ہے ہونا چاہیے کہ میری پہچان جو ہے وہ دنیا میں آل بیت اطہار کے حوالے سے، کہ یہ بندہ آل بیت کا بڑا دھڑلے سے ذکر کرتا ہے، تو میں کیوں نہ کروں؟ آل بیت کون ہے؟ حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ ان میں سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، سیدنا امام حسن ہیں، سیدنا امام حسین ہیں، مولا علی ہیں۔ اس عائشہ کو میں کیا کہوں؟ آل سنت اور آل تشیع بالاتفاق ہماری حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ایسے سینکڑوں مقامات ہیں کہ جہاں پر اس عائشہ کو وہ علی جو نفس رسول ہے، وہ علی جو برادر مصطفیٰ ہے، وہ علی جو تاجدار اللہ ہے، وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی جو اقضائے امت ہے، وہ علی کہ جو اس پوری کائنات میں میرے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ مردوں میں محبوب ہے، وہ علی جس کو کہے ماں، اللہ اللہ ام المومنین، اللہ ام المومنین، ام المومنین۔ اور پھر ایک خاص واقعے میں جب باہم اختلاف کی کیفیت آتی ہے تو بعد ازاں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو، حسنین کریمین کو ساتھ لے کر خود آ کر فرماتے ہیں آپ تو میری ماں لگتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور پھر جس عائشہ کو رسول کے جگر کا ٹکڑا کہے ماں، اللہ اکبر۔ آپ بتائیے ان ہستیوں کو میں اور آپ، ہم کہاں ترازو، کس چوک چوراہے میں رکھ کر ہم ترازو کھڑا جو ہے نا وہ قائم کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم ناپ تول کریں کہ کون ہے عائشہ؟ کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو جاتی ہے کامل کہ جان بوجھ کر جہاں کوئی اختلاف یا ایسی کوئی بات آئے اس کو ہم پکڑتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں۔ چونکہ میں ابھی پہلے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ تو لگے ہوئے ہیں ازل سے ابد تک اسلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے، دین ہے، تو اس میں وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے ہم کسی ہستی کو پکڑیں، کیونکہ ان سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کبھی قرآن کو پکڑیں گے، زیادہ تر ان ہستیوں کے حوالے سے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا تو ہمیں دبانا چاہیے۔ عالم کفر اس وقت جو ہے نا وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ ہچکیاں لے رہا ہے۔ آپ بھی یورپ گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، بڑا ملکوں میں ہم گھومے ہیں، آپ نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ لوگ تو مذہب سے دور ہو گئے، ان کی تو آبادی جو نا وہ گھنٹہ بجتا رہتا ہے، ان کے گھنٹے نہیں ان کے ہفتے بھی گزر جاتے ہیں، وہاں جاتا ہی کوئی نہیں۔ اور آپ نے انہیں یورپ کی مسجدوں، بھائی ہمارا گیا گزرا حال ہے
یورپ کی مسجدوں کو دیکھیں، وہاں نماز کے لیے جگہ نہیں ہوتی، ایک ایک مسجد میں 5 بار جمعے کی نماز ہو رہی ہے، ایک ایک مسجد میں 10 بار عید کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی اتنی رش ہے کہ وہاں جناب جگہ ہی نہیں ہے، روڈوں پر بھی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اب یہ چیز جب ان کے پاس، عالم کفر کے پاس حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جب توڑ نہیں ہے، دلیل کا توڑ نہیں ہے، تو دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار ہے پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا کیا جائے اسلام کے خلاف، پھر ایسے لوگوں کو پروپیگنڈے کے کامیاب بنانے کے لیے اپنے کارندے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ وہ چیز زیادہ اٹھاتے ہیں اگر کسی نے کوئی ایسی بات۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا ابھی جائیے گا گوگل پہ، جی جی، پچھلے سال صرف امریکہ کی ریاستوں میں کئی 100 قتل ہوئے ہیں فرقہ واریت پر، جی جی، عیسائیوں کے باہم۔ جی جی، آپ آرمینیا کو دیکھ لیجئے، عیسائی کنٹری ہے، وہاں پر کتنے ہزار لوگ مرے ہیں صرف ایک دنگے میں۔ اٹلی عیسائی کنٹری ہے، وہاں پر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ 2 فرقے عیسائیوں کے، وہاں ذرا دیکھیں۔ چھوڑیے ہمارے پڑوس میں جائیے ہندوؤں کو، جی جی، برہمن ہے، کھشتری ہے، اسی طرح ان کے نیچے دلت ہیں، اور نیچے جو ہے نا خبریں آ رہی تھیں ان کے کہ جناب نچلی ذات والے مار دیا، شادی کیوں کر دی، یہ کیوں کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کمزور ہیں، ہم نے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کے اللہ کے قرآنی حکم پر عمل نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ دشمن کے لیے جتنی طاقت ہو اس کے مطابق تیاری کرو۔ ہمارے حکمران آج بھی آپ عرب دنیا میں دیکھیں، یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں آج فلاں ملک کے صدر صاحب نے یا ان کے بادشاہ صاحب نے سونے کا جہاز بنا دیا، جی جی، یہ وہ لوگوں کو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ملک کویت کا وہ امیر ہے جس کی اپنی ذاتی کلیکشن میں 3000 گاڑیاں ہیں جن کی قیمت $4 ارب ہے، یہی ہے۔ جی جی، اس طرح۔ تو جب آپ کی شوق یوں ہوں گے، آپ کا پیسہ ان شوقوں میں گزرے گا، آپ ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کریں گے، آپ ایسا میڈیا کے حوالے سے آپ کتنے پیچھے ہیں بھئی؟ آپ کا میڈیا کبھی ANP اور کبھی وہ ANS اور وہ ان چیزوں، ان ایجنسیوں سے خبریں اٹھاتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا ایجنسی آپ ہوں، آپ میڈیا کو خبریں دیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں صہیونی لوگ بیٹھے ہیں، جہاں اسلام کے خلاف قوتیں موجود ہیں، تو انہوں نے ہر وہ خبر ہائی لائٹ کرنی اور اپنے کارندوں سے کروانی ہے کہ جس میں یہ تصویر اسلام کی پیش ہو کہ بس یہاں تو مار دھاڑ اور یہ وگرنا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کے اندر خدا کی قسم جتنی مذہبی آزادی ہے اور جتنا باہم پیار اور یگانگت کا معاملہ ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، ارے بھائی رمضان ٹرانسمیشن میں اس وقت 50 کے قریب چینل ہیں، جی جی، وہاں پر ہر مسلک کے علماء بیٹھے ہیں، روزانہ گھنٹوں بحث ہوتی ہے جی، اور انتہائی ٹچی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، حساس موضوعات پر بات ہوتی ہے، ہمارے اس ٹرانسمیشن میں ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، 1 گھنٹہ سیاستدان بیٹھتے ہیں، وہ جگ چلا دیتے ہیں، وہ مکے تکے لگاتے ہیں۔ ارے بھائی آپ مجموعی ٹرانسمیشن کو دیکھیں تو یہ کئی ہزار گھنٹوں پہ بنتی ہے۔ مجھے بتائیے کہاں رپورٹ ہوا ہے کہ جناب فلان جگہ فلان علماء نے جگ اٹھا کے مار دیا؟ اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر آج بھی علماء کے اندر ضبط ہے، آج بھی علماء کے اندر الحمدللہ دلیل ہے، ان کے پاس دلیل سے بات کرنے کی اہلیت ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ سیاستدان ایک دوسرے کا سر کھول دیں، وہ خبر بریک نہیں ہوگی، اور مولانا صاحب اگر کھڑے کر کے یہ کیا کہہ دیا آپ نے، بریکنگ نیوز۔ آج بھول کی ٹرانسمیشن میں اور نشریات میں علماء بام دغم دغا ہو گئے، لہٰذا ان پہ پابندی لگائی جائے۔ جناب یہ ہے اصل پرابلم، تو ہمیں اس کا توڑ کرنا ہے کہ ہم اتنا زیادہ پریشان بھی نہ ہوں۔ اور آج دیکھیں نا، سیاسی فرقہ واریت جو ہے سیاسی، وہ اتنی عروج پر ہے کہ قتل و غارت ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں یہ سیاست کا حسن ہے۔ او بھئی یہ کون سی سیاست کا حسن ہے کہ آپ 50 لوگ ایک دن مار دیتے ہو؟ یہ بھی سیالکوٹ میں جو الیکشن ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا مذہبی ایونٹ ہے جس پر اس طرح جانے گئی ہیں؟ بتائیں مجھے، نام لیں اس کا۔ تو جب دلیل کا اختلاف تمہیں برا لگتا ہے تو تمہیں وہاں گولی کا اختلاف کیوں نہیں برا لگتا؟ وجہ یہ کہ خبریں بریک کرنے والے بھی وہی ہیں معذرت سے، اور خبریں آگے بڑھانے والے بھی وہی ہیں جن کے ایجنڈے پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔
ہم بیچارے دین والے کمزور ہیں، اس کی وجہ یہ نہ ہمارا کوئی میڈیا، نہ ہمارا کوئی چینل، نہ ہماری کوئی کمپنی، نہ ہماری کوئی ایجنسی. ہم کون ہیں؟ ہم سادہ لو اللہ کے بندے ہیں نا. یہ سادہ لو بندے تیرے کدھر جائیں. ایک ہوتا ہے کسی کا حق جس طرح عام حقوق ہیں، لیکن حضور کے حق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا حق اس کی جان کو ہوتا ہے. فرمایا ہر ایک، دیکھیں نا، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، معاملات ہیں، اگر جان پر بنائے تو ان میں تخفیف ہو جاتی ہے. نماز آپ مؤخر کر سکتے ہیں، روزہ آپ مؤخر کر سکتے ہیں، نماز کے دوران وضو کے حوالے سے آپ کو کافی چھوٹ ہے اور دیگر. لیکن فرمایا نبی میرا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہے. یعنی جان سے بھی بڑھ کر اگر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کا نبی ہے. اور پھر ساتھ متصل فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں رتبے میں، عزت میں، شرافت میں امت کے مردوں کے لیے اس طرح سے ہیں کہ جس طرح ان کی مائیں عزیز ہیں، جس طرح ماں کی تکریم لازم، جس طرح ان کا ادب احترام ہے، اسی طرح تمام امت مسلمہ کے ہر فرد اور ہر مومن پر نبی کی ازواج کا، بیویوں کا احترام لازم ہے. پھر دوسری جگہ ان کی عالی مرتبت کو، ان کے عالی رتبے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور کسی عورت جیسی نہیں ہو. اب یہاں بڑا سمپل سا مسئلہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی بہنیں ہیں، دیگر ازواج مطہرات ہیں، ان کی بہنیں ہیں. قرآن کی یہ نص بتا رہی ہے کہ باپ، ماں، رشتہ دار، قبیلہ، کنبہ سب ایک ہے، لیکن سگی بہنیں بھی اس جیسی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ تمہیں حرم رسول میسر ہے، تمہیں صحبت و قربت رسول کا یہ فضیلت اور عظمت ملی ہے. اور ازواج مطہرات ساری ہماری مائیں، ان سب کی تعظیم ہم پر فرض، واجب. اور جتنا آپ کہیں کہ ہمارے ایمان کی اصل ہے یہ کہ ہم حضور کے ہر رشتے کا ادب اور احترام کریں. اور پھر ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ، صدیقہ کائنات، حضرت محبوبہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ الصدیقہ، آپ کی ایک بڑی انوکھی اور نرالی شان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام ازواج میں سے واحد یہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جو کنواری ہیں. اور واحد، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں آگاہ رہو، میں جہاں رشتہ کروں وہ بھی میں مرضی سے نہیں کرتا، اور میں جہاں رشتہ دوں وہ بھی میں مرضی سے رشتہ نہیں دیتا. سبحان اللہ. کیوں؟ فرمایا میرے رشتے کے لیے انتخاب الہی ہے، اور جہاں میں رشتہ دوں وہ بھی انتخاب الہی ہے. اس کا مطلب یہ اللہ نے، دیکھیں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے وہ کتنے جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی بچی لے کر آؤں جو میرے لاڈلے کی زندگی کا ساتھی ہو، کبھی مشکل میں اس کو چھوڑے نہیں، کبھی اس کی مخالفت نہ کرے. اب ذرا سوچیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، باپ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی طرف سے بڑی اچھی عورت ڈھونڈ کے لاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہی بڑی گڑبڑ نکلی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا مستقبل میں کیا ہوگا. تو جو علیم بذات صدور ہے، ازلی ابدی ہے، اب اس نے حرم رسول کے لیے، اس نے محمد عربی سرور کون و مکان کی قربت کے لیے، حضور کے مسوط اللحم و بلحمی اس کمال کے لیے جس ہستی کو چنا ہوگا، ذرا خود ہی غور کیجئے اس کی طہارت کیسی ہوگی، اس کی شرافت کیسی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کے احترام کیا ہوگا، اس کی عظمتیں ہم اپنے قیاس کے ترازو پر کبھی بھی نہیں تول سکتے ہیں. ہم اپنے عقل کے یہاں گھوڑے نہیں دوڑا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے عقل کے گھوڑوں کی پرواز بڑی معمولی ہے، اور ان ہستیوں کا مقام یعنی ان کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اور حضور سید عالم کی عزت ہیں. دیکھیں ہر بیوی، ہر شور کی غیرت ہے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں اگر کسی کو چڑھانو نا، اس کو بیوی کی گالی دی جاتی ہے، اس کو قریبی رشتہ داروں کی گالی دی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ رشتوں سے بندہ جذباتی طور پر اٹیچ ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، جو رسول کی عزت ہے، آج ہم حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں، اور وہ مومنوں کی ماں. حضرت عائشہ، آپ نے ایک سوال کیا، حضور کی صحابیات میں بالاتفاق، میں لفظ بولا ہے صحابیات میں بالاتفاق سب سے زیادہ علم والی ہستی کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں. ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 100 صحابہ مفتی تھے. یہ بڑی عام بات ہے. یہ تو آج کل ہم سمجھتے ہیں نا، جس کا دل کرے کتاب کھولے، پڑھے اور آ کر شروع ہو جائے. وہ بھائی صحبت رسول سے مستنیر و مستفید ہونے والے لوگوں میں سے 1.25 لاکھ ہیں، اور ان میں سے جو فتویٰ دینے والے ہیں وہ 100 ہیں.
اچھا اب ان 100 کو مطلب 1.25 لاکھ کو مسئلہ بنتا ہے، وہ 100 کے پاس آتے ہیں، اب 100 میں سے 12 صحابہ ایسے ہیں کہ جو مجتہد ہیں، یعنی اجتہاد کر سکتے ہیں، استنباط اور اجتہاد مسائل کرنا، یہ کتنوں کی ہے؟ 12 اور ان 12 میں سے ایک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ، اور نبی کی تمام امت کی خواتین میں سب سے زیادہ حدیث کی راویہ، اور 1/3 علم جو رسول اللہ کی سنت کا ہم امت کے پاس پہنچا وہ بواسطہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہنچا۔ اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے، حضرت عائشہ کی جو حضرت فاطمہ سے محبت تھی اس کے بارے میں نے پڑھا، اس محبت کے بارے میں کہ جب بھی حضرت فاطمہ کھانا تیار کرتی تھی تو اپنی اماں عائشہ جی کے لیے الگ سے حصہ رکھ لیا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی اس محبت کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہوں گی، نعوذ باللہ مطلب شک کیا جا سکتا ہے ان دونوں کی محبت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں عزت احترام کے جتنے بھی رشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والا رشتہ ماں کا ہے، بے شک، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کسی ایک فرد کی نہیں، پوری امت کی روحانی ماں ہے۔ تو ان کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت بھی بالکل عزت اور احترام کا وہی انداز اختیار کرنا ہر مومن اور مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سکھایا۔ آپ کی بات کرنے سے پہلے میں اپنی ماں کا ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے اچھے لوگوں کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی گئیں۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے ایک نبی کے کردار پہ انگلی اٹھائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس داغ کو دھونے کے لیے ایک بچے کو بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اس کی قمیض کو دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ خاتون سچی اور یہ حقیقت کے خلاف بات کرنے والے ہیں، انہوں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ سچے ہیں اور یہ جھوٹی ہے۔ وہ تو دامن چھڑا کے بھاگ رہے تھے، اس نے جو ہے پکڑا، اور جب قمیض کو دیکھا تو حقیقت سامنے آ گئی۔ اللہ نے ان کا کردار جو ہے اس کی گواہی ایک بچے سے دلوائی۔ ایک نبی کی ماں کے کردار پہ بھی انگلی اٹھائی گئی۔ لوگ کہتے ہیں یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم علیہ السلام، یہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں؟ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی کوئی لوز کریکٹر نہیں تھی۔ تو فاشارت الیہ، تو سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کسی سے پوچھ لو۔ لوگ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ جو گود میں لیٹا ہوا اس سے ہم کس طرح بات کریں؟ اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی۔ بچہ کہنے لگا بچے بولتے تھے نہیں، لیکن جب اللہ بلوانا چاہے تو پھر رکتے بھی نہیں۔ تو بچے نے گواہی دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبوت عطا کی، مجھے برکتوں والا بنایا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اس نے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا مجھے حکم دیا۔ ماں کے کردار پہ انگلی اٹھی تو اللہ نے ایک بچے سے اس کی بھی گواہی دی، لیکن جب ایمان والوں کے ماں کی کردار پہ انگلی اٹھی تو اللہ نے کسی بچے کو نہیں بلوایا، بلکہ اللہ نے خود قرآن نازل کر دیا، پوری تطہیر کی آیات جو ہے وہ نازل فرمائی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جب ایمان والوں نے سنا تو ان کے مردوں اور عورتوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور اس سے بڑا کوئی بہتان
نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں اپنی ماں کے حوالے سے۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا آپس میں بڑا پیار تھا، اس لیے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے۔ اب عمریں بھی تقریباً قریب تھیں، ایک نبی کریم کی بیٹی اور ایک صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں، واللہ لا تخطئ مشیھا من مشیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو چلتا ہوا دیکھتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ چلنے کا انداز اللہ کے رسول کا ہے۔ اسی طرح وہ بیان کرتی ہیں، ما رأیت احدا اشبہ سمتا و دلا و ہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے وضع قطع میں، چال ڈھال میں، بیٹھنے اٹھنے میں، سیرت و کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشابہت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میں دیکھی ہے، یہ کسی اور میں نہیں دیکھی۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح جو ہے وہ پیار کیا کرتی تھی۔ میں ایک بات بیان کرتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، باپ بیٹی کا ایک جو ہے نا محبت پیار کے انداز میں مکالمہ ہوا، جیسے آپس میں گفتگو ہوتی ہے ہنسی مذاق میں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرتی ہیں، اماں جہاں رشتے میں تو آپ مجھ سے بڑی ہیں لیکن مقام اور مرتبہ میرا بلند ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، بیٹی وہ کس طرح؟ تو کہتی ہیں کہ اماں جان آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ جس طرح نبی اور صدیق کے مقام میں فرق، اسی طرح نبی اور صدیق کی بیٹی کے مقام میں بھی فرق ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ مسکرا پڑی اور فرمایا، بیٹی یہ تو فیصلہ اللہ نے قیامت والے دن کرنا ہے۔ جب قیامت والا دن ہوگا تم بھی جنت میں جا رہی ہوگی، میں بھی جنت میں جا رہی ہوں گی، میرے جانے کا انداز کچھ اور ہوگا اور آپ کے جانے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ پوچھتی اماں جان وہ کس طرح؟ فرماتی ہیں کہ آپ نے ابا جان سے نہیں سنا کہ نیک بیویاں جنت میں اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی؟ بیٹی آپ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں۔ جب ہم جنت میں جا رہی ہوں گی تو آپ کا ہاتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے، محبت پیار سے آگے بڑھی، اپنے ماں سے لمٹ گئی اور انہیں گلے لگا لیا۔ یہ محبت اور پیار کا رشتہ ہے جو امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ امت کی خواتین کو بھی آپس میں اسی طرح محبت اور پیار کے رشتوں کو اپنانا ہوگا تو اسی طرح قوم کی تربیت ہو سکتی ہے، قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ علامہ امین شہیدی صاحب سیدہ عائشہ کے حوالے سے فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہمارے علماء کرام نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم کی زوجہ معظمہ حضرت ام المومنین عائشہ کا مقام بیان فرمایا۔ ظاہر ہے میں اس میں اضافہ تو نہیں کروں گا چونکہ ہم اس قابل ہیں نہیں کہ ہم نبی کریم کی زوجات کے مقام کا تعین کر سکیں۔ جو کچھ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا، جو کچھ ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا، وہی ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم کی زوجہ ہونا خود کائنات میں سب سے بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ زوجہ کا مطلب کیا ہے؟ ناموس نبی۔ سبحان اللہ۔ نبی کی کائنات کی ناموس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، کائنات کی ناموس کا نام، اور نبی کریم کی ناموس ان کی زوجات ہیں۔ اور زوجات کے حوالے سے چاہے پہلی ہوں یا آخری، ناموس سب کی برابر ہے۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے ہمیشہ احتیاط اور احترام
دونوں کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. بہت خوبصورت. اچھی بات، بہت ہم خوبصورت. جب نبی کریم کی اپنی عملی سیرت دیکھتے ہیں تو اس عملی سیرت میں ہر زوجہ سے ان کے مزاج، ان کی عمر اور ان کی طبیعت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا بیہیویئر اور آپ کا رویہ نظر آتا ہے. جب ہم ام المومنین حضرت خدیجہ کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم کا رویہ اور طرح کا ہے. حضرت ام حبیبہ کو دیکھتے ہیں، حضرت سودا کو دیکھتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ کو دیکھتے ہیں، حضرت ام المومنین حفصہ کو دیکھتے ہیں، تو ہر ایک سے اس کے مزاج، اس کی عمر، اس کی طبیعت، اس کے مقام، چونکہ جس طرح سے انبیاء برابر نہیں ہیں اسی طرح سے زوجات بھی برابر نہیں ہیں. یعنی اللہ نے کیٹیگریز تو بنائی ہوئی ہیں اور ہر شخص اپنے اس مقام کے حوالے سے نبی کریم کی بارگاہ میں مقرب ہیں. تو لیکن زوجہ ہونا سب کے درمیان مشترکہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ اس میں سب برابر ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. چونکہ سب برابر ہیں اس اعتبار سے آپ کی اگر قلبی اٹیچمنٹ اور آپ کا لگاؤ کسی ایک کی طرف زیادہ ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، بری نہیں ہے، لیکن اس سے دوسرے کی بے احترامی یا دوسرے کی کمی لازم نہیں آنی چاہیے. اس میں ہمیں مکمل طور پر احتیاط کرنی چاہیے. ہم نبی کریم کی سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں جبکہ جوانی تھی. 25 سال کی آپ کی اپنی عمر اور 25 سال کی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ. 50 سال کے بعد انسان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے اور آگے جو ہے 12 سال باقی ہیں رسول کریم کی زندگی کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 25 سالوں میں نبی کریم نے حضرت خدیجہ کو جو مقام دیا اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی اور شادی نہیں کی. سبحان اللہ. لیکن جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد پھر شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور غالباً 6 یا 7 سال میں باقی 10 شادیاں ہیں. 6 یا 7 سال کے عرصے میں ان میں جو ایک عجیب شادی ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ کی ہے. ام المومنین عائشہ پر جس طرح سے بھی علماء اکرام نے بھی نقل کیا کہ قرآن کریم کی جو آیات ان کے کردار کی پاکیزگی کی دلیل اور مہر بن کر نازل ہوئیں، وہ آیات ہر مسلمان کے لیے حجت ہیں، وہ ہر مسلمان کے لیے دلیل ہیں، دلیل راہ. اس لیے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ماضی کی تلخیوں کی وجہ سے یا تاریخی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یا فرض کریں بعض جنگوں کی وجہ سے، بعض واقعات اور احادیث کی وجہ سے شخصیات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس اختلاف کو اسی اختلاف تک ہی رکھنا چاہیے، اس اختلاف کو پھر ان کے کردار کے حوالے سے کبھی بھی داخل نہیں کرنا چاہیے اور وہاں پر مؤثر نہیں بنانا چاہیے. وہاں پر مکمل طور پر احتیاط کی ضرورت ہے، مکمل طور پر. اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حضرت ام المومنین عائشہ کے کردار کے حوالے سے منفی طور پر سوچتا ہے تو وہ حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں سوچتا، نبی کے بارے میں پیاری بات کہ میرے پاس الفاظ نہیں. لہٰذا اس حوالے سے اس کو، چونکہ ہمارے لیے جو اصل دلیل اور اصل مرکزیت ہے وہ نبی کریم کی ذات ہے اور باقی تمام ہستیوں کی قدر و قیمت نبی کریم کی وجہ سے ہے. چونکہ ایسا ہے اس لیے نبی کریم کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر شخصیت کا مکمل طور پر احترام کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے، مطلب سب زوجائیں، سب کا ایک اپنا احترام ہے، سب نبی کے نکاح میں. اچھا، آپ کی طرف آؤں گی مفتی صاحب. اب جس طرح ہر انسان کی صفات، اب ایک گھر میں رہنے والے بچے ہوتے ہیں، تربیت ماں باپ نے کی ہوتی ہے. مجھے معاف کیجیے گا اگر میں اگزامپل غلط دوں تو ماں باپ نے تربیت کی، 4-5 بہن بھائی ہیں، ماں باپ ایک ہی ہیں، تربیت ایک ہی ہے، ایک گھر میں پلے بڑے، لیکن سب کی جو خصوصیات ہیں نا، کوالٹیز ان میں فرق ہوگا. اسی طرح جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کی کوالٹیز میں فرق ہوگا. کسی کی کیا چیز بہت پیاری ہوگی، دوسری کی دوسری چیز بہت پیاری ہوگی، تیسری کی تیسری چیز بہت پیاری ہوگی. تو واقعی کمپیریزن کیسے بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو ہو گئی. علامہ امین شہیدی صاحب نے بہت زبردست قسم کی گفتگو کر دی. سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ام المؤمنین ہیں اور اپنی خصوصیات انہوں نے خود بھی بیان کی ہیں. یعنی انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام کے جو عقد میں آئی ہوں اس کے بعد باقی بیویوں پر مجھے کچھ وجہوں سے فوقیت حاصل ہے، میری خصوصیت ہے. وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں
कंवारी बीवी वाहिद सैयदा हज़रत आयशा हैं। फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूँ और नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में मुझे जो है वो दिया गया। ज़िंदगी के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात के आखिरी अय्याम हज़रत सैयदा आयशा के हुजरे में गुजरे हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक में जो आखिरी ग़ज़ा गई है वो जनाब सैयदा हज़रत आयशा का लुआब है कि आपने मिसवाक अपने मुंह में नरम करके नबी अलैहिस्सलाम को दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने मिसवाक फरमाया। तो ये हज़रत आयशा की वो खुसूसियात हैं जिनको हमें पेश नज़र रखना चाहिए। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि आपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सीखा, नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो रही, वो चीज़ें आपने उम्मत को अता की। हम यहाँ इसी प्लेटफार्म पर एक प्रोग्राम में मियाँ बीवी के हुकूक पर बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई। तो अगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा वो चीज़ें बयान न करती तो आज मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की वजह से कई लड़ाइयाँ और झगड़े होते। लेकिन ये जो लड़ाइयाँ झगड़े कम हो रहे हैं और जो लोग इस्लाम की तरफ रग़बत रख रहे हैं, शौहर की कदर हो रही है, बीवी का ख्याल रखा जा रहा है, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो उम्मुल मोमिनीन ने बयान की हैं। वो आलिमा भी हैं, वो फाजिला भी हैं, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की रहनुमाई कर रही हैं और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान को वो बता रही हैं कि ये मामला ऐसे है और सहाबा किराम उनसे आके पर्दे में पूछते हैं और उम्मुल मोमिनीन जो है वो उन्हें जवाब देती हैं। और आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम के विसाले पुरअनवार के बाद 47 साल तक जनाब सैयदा हज़रत आयशा हयात रही और इन 47 सालों में हमा वक्त सैयदा आयशा लोगों की रहनुमाई करती रही। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना इल्म दीन हज़रत आयशा ने आगे पहुंचाया होगा। यही वजह है कि हदीस की रिवायात, हदीस को रिवायत करने में हज़रत आयशा ने जो किरदार अदा किया, जो चीज़ उन्होंने आगे पहुंचाई, वो हम सब के पास है। और अब किताबों में हज़रत आयशा के हवाले से रिवायात मौजूद हैं। तो हज़रत आयशा ने बहुत सारी बातें की हैं और हज़रत आयशा की ज़िंदगी आज की ख़वातीन के लिए मशअल राह है। वो उसको अपनाएं, देखें कि किस तरह नबी अलैहिस्सलाम की उन्होंने खिदमत की है, शब रोज़ हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्याल रखा है। हज़रत आयशा ही तो हमें सब कुछ बताती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने यूँ गुस्ल फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम यूँ घर में अपनी बीवी का हाथ बिठाया करते थे, नबी अलैहिस्सलाम इस तरीके से खाना तनावुल फरमाते, यूँ नबी अलैहिस्सलाम पका हुआ गोश्त तनावुल फरमाते, ये सब्जी नबी अलैहिस्सलाम को पसंद थी, ये कपड़ा नबी अलैहिस्सलाम को पसंद था। और आयशा की आखिरी खुसूसियत में आपको गोश गुजार करूँ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा, ये वो वाहिद बीवी हैं कि जिनकी तस्वीर एक कपड़े पर जो है वो जिब्राइल लेकर आए और नबी अलैहिस्सलाम को दिखाई और कहा इस खातून से आप निकाह कीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया। जो खुसूसियात थी वो उनमें थी जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा थी, लाडली थी, प्यारी थी। ना मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, हमेशा जब अहले बैत अतहार का जिक्र हो, उम्महातुल मोमिनीन का हो, तो आपकी कैफियत मैंने देखा हमेशा एक बदल सी जाती है फ़ौरन। तो आज तो जिक्र ही हज़रत आयशा का है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी देर से यहाँ गुफ्तगू हो रही है, हज़रात उलमा इकराम ने बड़ी अच्छे अंदाज से रोशनी डाली जी। उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ा कायनात हबीब खुदा हज़रत अम्मा जान अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में हम सभी उनकी मोहब्बत करने वालों में अपना नाम लिखवाने बैठे हैं। असल हकीकत ये है कि कायनात के सातों समंदरों की स्याही बना लें और कायनात के सारे दरख्तों को काट कर कलमे बना लें और उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान लिखना शुरू करें, तो जहाँ जाकर ये सातों समंदरों की स्याही ख़त्म हो जाए, कलमे ख़त्म हो जाएँ, वहाँ से मेरी और आपकी माँ की शान शुरू होती है। सुभान अल्लाह। आपकी अज़मत, शान, मकाम के लिए सिर्फ़ इतना काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, या रसूलल्लाह, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, तमानियत, इसकी वजह जान सकते हैं? फरमाया इक़रा अलैहिस्सलाम, जिब्राइल आए, इक़रा अलैहिस्सलाम, आयशा सिद्दीक़ा हादिही ज़ौजतिक फ़िद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया ये आयशा के लिए अल्लाह ने सलाम कहा है और ये आपकी दुनिया आखिरत में आपकी बीवी है। और अल्लाह जल्ल शानू ने जो इंतखाब फरमाया, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई
اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور کی ازواج کا انتخاب بھی خود فرمایا اور بیٹیوں کا انتخاب بھی خود فرمایا. سبحان اللہ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اماں عائشہ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اماں عائشہ کا انتخاب اس لیے فرمایا، اس کا جو اظہار تھا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ آخری زمانے میں سامنے آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے مجھے دین دیا ہے، اس دین کے علم کو حاصل کرنا چاہو تو آدھا علم میرے صحابہ سے لے لو اور آدھا علم اکیلی میری عائشہ سے لے لو. اللہ. کیا بات ہے. اب دیکھیے علم المیراث، علم الاشعار، علم الانساب، علم الطب، علم المیراث، یہ سب کی ماہر تھیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جس مسئلے میں جہاں جا کر پھنس جاتے اس کے حل کے لیے سب کی نظریں کہاں جاتی؟ ام المؤمنین عفیفہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتی اور وہ مسئلے کا حل وہاں سے نکل جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو اثر پایا، بیٹی کس کی تھی؟ صدیق اکبر کی، جن کے والد نے ٹاٹ کا لباس پہنا، اور ٹاٹ کا لباس پہننے پہ اللہ نے فرشتوں کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنایا کہ تم بھی پہنو، کہ انہیں صدیق نے پہن رکھا ہے. آخر وہ ادا بیٹی میں تو آنی تھی. تو کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ 1,00,000 درہم ہدیہ آیا اور مغرب کی نماز سے پہلے وہ سارا کا سارا 1,00,000 درہم ہدیہ صدقہ کر دیا. یہ دو واقعات زندگی میں ملتے ہیں ان کی روایت سے. اور دوسرا واقعہ ملتا ہے 70,000 درہم آئے اور 70,000 درہم دینے کے بعد جو خادمہ ہے وہ کہنے لگی آپ 1-2-4 درہم بھی اپنے لیے رکھ لیتی ہیں، آپ کے کپڑوں پہ کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں. اللہ. صرف اسی پہ بس نہیں، آپ کی زندگی میں آپ خواتین میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 67 غلاموں کو آزاد فرمایا. قرآن کریم جب تک رہے گا اس وقت تک آپ کی شان، آپ کی پاک دامنی، آپ کی عزت کے ڈھنکے بجتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اور اللہ یہ دیکھیں آج ہم بیٹھے ہوئے ہم کتنے حساس ہو کے ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے الفاظ اپنی ماں کی شان میں پیش کرنے کی کوشش کروں تاکہ کوئی پکڑ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. بات اسامہ بھائی اسی پہ بس نہیں، یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں یہ اتفاق کریں گے میری اس بات سے کہ اماں جان، کوئی بھی اماں جان ہو، اماں خدیجۃ الکبریٰ ہو، اماں میمونہ ہو، اماں صفیہ ہو، اماں عائشہ ہو، سب کے معاملے میں اللہ کی ذات بھی بڑی حساس ہے. ایک جملے سے اندازہ کیجیے گا اللہ کی ذات کتنی حساس ہے کہ وہ بندہ جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرمت پر، اس عزت و ناموز پر جب حملہ کیا، دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی، ایک فضا بنائی، وہ جب بندہ دنیا سے جانے لگا، لمبا واقعہ ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اور حضور رحمت للعالمین. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. اب حضور نے چاہا ان کے بیٹے کی فرمائش پر، بیٹے چونکہ صحابی تھے حضرت عبداللہ، تو فرمایا کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا. دو روایتیں ہیں کہ ایک تو اللہ نے منع کیا، ایک یہ کہ حضرت عمر نے رائے دی. تو اللہ جل شانہ نے کیا کہا؟ فرمایا ولا تصلی، میرے حبیب آپ کی تو کسی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، آپ تو میرے حبیب ہیں، لیکن میرا بھی امر یہ ہے کہ یہ بندہ اس نے اماں عائشہ کی توہین کی ہے، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. ولا تصلی علی احد منہم مات، اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تسلی کے لیے اللہ نے مجھے منع کر دیا، ولا تصلی علی احد منہم مات، میں اس کی قبر پہ آ کر دعا کر دوں گا. اللہ اتنے حساس ہیں، فرمایا آپ اس کی قبر پہ ولا تقم علی قبری، آپ اس کی قبر پہ بھی دعا نہیں کریں گے. پھر حضور نے اس صحابی کی تسلی کے لیے فرمایا میں اس کے لیے دعا کروں گا اپنے گھر میں بیٹھ کر. اللہ نے کیا فرمایا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرۃ. میرے پیغمبر آپ کی کوئی ادا، کوئی دعا، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں. آپ جب دعا کریں گے، آپ نے اپنی امت کے لیے دعا امانت رکھوائی، ہم نے قبول کر لی. جو دعا مانگی، اجتماعی عذاب کی دعا مانگی، آپ کی امت پہ قیامت تک اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا. لیکن میرے حبیب آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا مانگیں گے جس نے عائشہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، عائشہ کی توہین کی، اسے ہم معاف نہیں کریں گے. صرف آج علماء حساس نہیں، اس معاملے میں اللہ جل شانہ کی ذات خود بڑی حساس ہیں. اور اماں عائشہ، اماں جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب اماں جان آپ کا جو حجرہ ہے کائنات میں، یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا کہ اس کے حجرے کو اللہ جل شانہ نے، ان کے کمرے کو، ان کی رہائش کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام بنایا، ریاض الجنہ. اماں جان جب دنیا سے جانے لگیں تو حضور کا سر کس کی گود میں ہے؟ اماں جان کی گود میں ہے. اماں جان کا پیا ہوا پانی آپ نے پسند فرمایا، چبوایا ہوا مسواک آپ نے پسند فرمایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ طیبہ دنیا سے چلی گئیں تو صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں آج ہم اپنی ماں سے محروم نہیں ہوئے، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی الہی کا جو علم تھا اس علم سے محروم ہوئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کروڑوں مرتبہ اپنی ماں کے اس ذکر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی قبر اطہر پر، مزار اقدس پر ہم سب کی طرف سے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی ابو محمد صاحب آپ کا شکریہ، مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا، علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا، اور بالخصوص مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ اسی طرح سے علامہ محمد یوسف قصوری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ لیکن اختتام سے پہلے حنیف قریشی صاحب آپ سے گزارش ہے دعا کی، دعا کریں۔ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم، انت ربی و علمک حسبی فنعم الرب ربی و نعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والابہام الساترۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب، فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ کاملۃ طیبۃ کما فی علمک وانشر علینا من خزائن رحمتک یا وہاب انک علی کل شیء قدیر۔ الہ العالمین اپنے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا جو تو نے شرف عطا کیا، پروردگار ہمیں اسی کلمے پہ زندگی اور اسی کلمے پہ موت عطا فرما۔ یا اللہ کریم، رمضان المبارک کے اس مہینے کو بالخصوص یہ جو عشر مغفرت جا رہا ہے، اس میں ہم سب کی بخش و مغفرت فرما۔ ہماری پروردگار بتقاضِ بشریت ہم سے اس ٹرانسمیشن کے دوران کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہماری اولاد کو نیک بنا، اور ہمارے جو بھائی بہنیں دنیا سے حالت ایمان میں چل پسے ان سب کی بخش و مغفرت فرما۔ اس ادارے کو، اس چینل کو ترقیاں نصیب فرما، اور ہمارے محترم اسامہ بھائی اور ان کی ساری اس ٹرانسمیشن کی ٹیم کو یا اللہ دن دگنا رات چوگنا ترقیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول